للصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. یہ میں باب الاسلام میں آیا بیٹھا ہوں تو اس طرح درود شریف پڑھے کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان اور کشمیر تک لوگوں کو پتہ چلے کہ باب الاسلام میں اس طرح لوگ حضور پہ درود پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مولا کریم اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید محمد سخی سردار علی شاہ صاحب رابط بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک قادریہ پاکستان لائق صدوقار ست تقریب محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت میزبان محفل برادرم جناب محمد علی قادری صاحب لائق صدوقار ست تقریب
محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب علامہ حافظ سردار احمد قاسمی صاحب، لائق صدوقار الصد تکریم جناب محمد راشد شاہ صاحب قاسمی، لائق صدوقار الصد تکریم جناب ارشد علی صاحب، لائق صدوقار الصد تکریم جناب اظہار علی صاحب، جناب عدنان قادری صاحب، اور آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید حسین شاہ بادشاہ قاسمی سرکار، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم القادری صاحب، برادرم جناب محمد زہیب صاحب، اور میری تحریک کے ذمہ داران، کارکنان، سادات کرام خاص طور پہ، اور علماء جن کے میں نام نہیں لے سکا۔ میرے قبلہ امیر المجاہدین ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل پریشان ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے سامنے رسول اللہ کے غلام بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، کچھ حضور کے غلام کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر کوئی بندہ چاولوں کے تھال کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، یہ سیدہ آمنہ پاک کے لال کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں پہ اتنی دیر بٹھا سکتی ہے، ورنہ کوئی بندہ روٹی کے لیے اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آل رسول ہے، سید ہے، اور ہمارے استاد قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ اصلی سید ہو اسے دین کا درد ہم سے دگنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا حضور سے ایک رشتہ ہے کہ ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، اور سید کے دو رشتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور ان کے خون کا رشتہ بھی رسول اللہ سے ہے۔ تو اس لیے سادات کی زیر صدارت ان کی موجودگی میں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے، اور امید کرتا ہوں پہلے بھی میں آ چکا ہوں سندھ میں، اور یہ واقعہ صدیوں بعد بھی لگتا ہے یہ واقعی باب الاسلام ہے۔ آپ کو ٹی وی نے بدنام کیا ہے، آپ کو میڈیا نے بدنام کیا ہے کہ سندھیوں کو کوئی شعور نہیں، سندھیوں کو کوئی پتہ نہیں، کوئی عقل نہیں۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے یہاں پہ وہ عاشقان رسول رہتے ہیں کہ جس میں ایک کے بھی جذبات اگر تم دیکھ لو تو تم بے ہوش ہو کے گر پڑو۔ یہ رسول اللہ کے غلام ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت۔ قرآن پڑھے گی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تاکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں آئے۔ اور جناب اعلیٰ مہینہ بھی معراج کا، تو اس حوالے سے بھی کہتا جاؤں جناب اعلیٰ وہ حبیب جو معراج کی رات میں اس قوم کو یاد کرتے جائے۔ صاحب تفسیر حسینی فرماتے ہیں 750 مرتبہ رب کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب میرے پاس آپ آئے ہو، آپ مانگو کیا چاہیے؟ تو حضور نے ہر بار کہا امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ اور یہی منظر قیامت کے دن ہوگا۔ قبلہ امیر المجاہدین اسی لیے تو روتے تھے کہ ذرا غور تو کرو، جہاں ماں بھول جائے گی، جہاں باپ بھول جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جہاں یہ سارے رشتے چھوڑ جائے گا، یہاں باپ بیٹے کو چھوڑ جائے، بھائی بھائی کو چھوڑ جائے، یار یار کو چھوڑ جائے، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ جائے، ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جائے، تب پتہ کیا ہوگا؟ یہ قوم اس وقت جب سورج سر کے اوپر کھڑا ہو اور پسینے سے شرابور چل چل کے قوم تھک چکی ہوگی، تو یہ سارے چل کے بابا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے بابا آپ بہت تھک چکے ہیں، مزید چلنے کی ہمت رہی ہے، بابا مہربانی کر دعا کر، اللہ ہمارا حساب لے، ہمارا فیصلہ کرے۔ تیرا
جناب اعلیٰ جناب آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، جائیے کسی اور کی طرف، کیونکہ میرے مالک نے مجھے جس جگہ سے منع کیا تھا، جس جناب اعلیٰ شجر ممنوعہ سے مجھے روکا گیا تھا، میں ادھر چلا گیا، لہذا میں آج نفسی 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 بس میں یہی کہہ رہا ہوں تم جاؤ کہیں اور جناب اعلیٰ اذهبوا الى غیری۔ تو پوچھیں گے ہم کہاں جائیں؟ وہ کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، 1.25 لاکھ نبیوں کے دروازے سے ہو کے آپ کے اور میرے قریب آقا کے دروازے پہ جب آئیں گے تو آپ کے اور میرے قریب نے دامان شفاعت پھیلا کے کہنا انا لہا انا لہا، آ جاؤ میں اسی لیے کھڑا ہوں کہ تمہارے لیے شفاعت کروں۔ تو ذرا توجہ کیجئے، 40 دنوں کے برابر آپ کے اور میرے قریب نے سر سجدے میں رکھنا ہے۔ جناب توجہ کیجئے، 40 دن بڑا ٹائم ہوتا ہے، یہاں ابھی رمضان آ رہا ہے، 40 منٹ مولوی کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں سوچتا کہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 40 دنوں کے برابر آپ کے لیے اور میرے لیے حضور نے سر سجدے میں رکھنا ہے۔ اتنا روئیں گے میرے نبی کہ زلف مبارک کھل جائے گی، اتنا روئیں گے کہ رب کریم کا غصہ اور جلال جناب اعلیٰ، اس جلال کے اوپر میرے اللہ کا کرم غالب آ جائے گا۔ پھر ذرا توجہ فرمائیے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا منظر ہوگا جب حضور عابدیدہ ہوں گے، امت کے لیے رو رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سید ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سید ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ تاجدار ختم نبوت، پھر آپ کے اور میرے کریم آقا کو اللہ کریم کا حکم آئے گا یا محمد ارفع راسک، محبوب سر اٹھائیے، سل توتا فشے تو شفاعت، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگی۔ آپ کے اور میرے کریم نے پھر اس امت کے لیے رو کے کہنا ہے میرے مولا اس پہ کرم فرما دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا اس منظر کو سامنے رکھو، کیسا ہوگا جس وقت حضور خود رو کے رب کو منا رہے ہوں گے تمہارے لیے، لیکن تمہیں رونے نہیں دیں گے، تمہیں کہیں گے پریشان نہ ہو میں ہوں نا، پریشان نہ ہو میں ہوں نا تیرے سر پہ، تمہیں جناب ہنسائیں گے، خوش ہو جا تمہیں جنت لے کے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق میدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، ارے پیش حق میدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
ہمارے قائد ملت اسلامیہ قبلہ امیر المجاہدین یہی تو فرمایا کرتے تھے، ذرا سوچو جہاں پہ حضور نے اتنی مشکل مقام پہ ہمارے کام آنا ہے، آج ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ جب 4 بندے بلا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے روٹی کپڑے مکان کے نام پہ میرے پاس آ، ایک کہتا ہے تبدیلی کے نام پہ ادھر آ، ایک کہتا ہے ترقی کے نام پہ ادھر آ، اور ایک کہتا ہے حضور کی ختم نبوت کے پہرے کے لیے ہمارے ساتھ آ جا۔ تو تیرا حق بنتا ہے، تو پرچی حضور کے نام پہ دے کے گئے، پرچی کی کیا ویلیو ہے؟ میری گردن بھی حضور کے لیے حاضر ہے، میری لاش میں بھی نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت، میرے جنازے پہ بھی نعرہ لگے گا لبیک۔ اتنی سی بات، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آئیے جناب اعلیٰ، اسلام میں آپ سے ابھی اور کچھ نہیں، اندری حالات جو تقاضا کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہو، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اونچی بولے۔ یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا، اور یہاں پہ جھگڑے اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں جب رسول اللہ کا دین آئے۔ سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان، کشمیری، یہ سارے جھگڑے ختم کرنے کا ایک ہی رستہ ہے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ نہ آزاد بلوچستان اس کا حل ہے، نہ سندھو دیش اس کا حل ہے، نہ سریکی صوبہ اس کا حل ہے، اس کا حل صرف رسول اللہ کا دین ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دین آیا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہمارے حضرت یہی تو فرمایا کرتے تھے کہ صرف انہیں جانا انہیں مانا نہیں، ساتھ میں اگلی بات بھی ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، ان کے دشمن سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت کو مشرف پہ اسی بات پہ غصہ تھا کہ وہ جھوٹا نعرہ لگاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، فرمایا یہ ادھوری محبت ہے پاکستان کی کہ پاکستان کی زمین سے بھی محبت ہو اور پاکستان کے دشمن انڈیا سے بھی محبت ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ پوری محبت تب ہوگی جب آپ کو پاکستان سے محبت ہو اور اس کے دشمن سے دشمنی بھی ہو۔ اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے ان پیروں کے لیے، ان مولویوں کے لیے، ان جناب اعلیٰ گدی نشینوں کے لیے، ان مذہبی وزیروں مشیروں کے لیے کہ یہ عشق رسول ہے کہ رسول اللہ سے محبت بھی ہو اور حضور کے گستاخوں کے ساتھ رحم دلی بھی ہو اور منکرین ختم نبوت کے لیے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ بھی ہو۔ یہ ادھوری محبت ہے، پوری محبت یہ ہے کہ حضور سے پیار ہو تو حضور کے دشمن سے دشمنی بھی ہو۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، اتنی سی بات ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آدھی محبت۔ وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں ادھورا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پوری بات۔ اور ایک بات اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ آپ سناتے تھے کہ حضرت امام علی مقام، آپ نے میدان کربلا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ظلم کے خلاف جتنا لیٹ اٹھو گے قربانی زیادہ دینی پڑے گی، جتنا جلدی اٹھو گے اتنا قربانی تھوڑی دینی پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں یہ کہتا ہوں کہ بر وقت کھڑے ہو جاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ آج اگر کھڑے ہو جائے آپ کے ساتھ تو اسلام کیا قربانی تھوڑی مانگے گا؟ فرمایا آج تو اسلام تم سے صرف ایک پرچی مانگ رہا ہے، اس پرچی کے بدلے تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو امیر کا حق ہوگا وہ تیرا بھی ہوگا، جو امیر کے لیے قانون کہے گا غریب کے لیے بھی وہی ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب تخت پہ رسول اللہ کا دین ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور ہونا، دین آیا،
سنیے ٹائم تھوڑا ہے, آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں, اللہ آپ کو جزا دے. میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کو, اور سید بادشاہ نے یقیناً مجھ سے پہلے آپ کے اندر غیرت ایمانی جو بھری ہے, یہ اسی کے اثرات ہے کہ آپ جناب اعلیٰ آپ کے سینے اچھل رہے ہیں حضور کی محبت سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آئیے جی بات کرتے ہیں. رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں صرف ابھی پرچی دینے کی باری آئے, یا فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے 4 دن دکانیں بند کرنے کی باری آئے, یا حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے کبھی نکلنے کا وقت آئے, آپ نے سستی نہیں کرنی. کی بات وہ یہ کہے نہیں پنکھے کی ضرورت نہیں مجھے, اللہ آپ کو جزا دے. اچھا کہتے ہیں مولوی صاحب 4 دن دکانیں بند ہوگی تو دکان کیسے چلے گی, کاروبار کیسے چلے گا؟ آپ بتائیں کرونا آپ کے علاقے میں آیا تھا کہ نہیں؟ کرونا کے دنوں میں یہ ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ہیں, ادھر کی پولیس اچھی ہوگی, میں پنجاب پولیس کی بات کر رہا ہوں بھائی, اپنے پیسوں سے روٹی لینے بھی جو گیا ہے نا, البتہ روٹی کے ساتھ 10-20 جوتے بھی کھا کے آئے کہ بھائی جتنی روٹیاں لے کے آیا ہے ساتھ میں اس حساب سے پولیس سے جوتے بھی کھا کے آیا ہے کہ بھئی کیوں نکلے ہو؟ کہتے ہیں جناب روٹی لینے. اچھا چلو پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہے. بندہ پوچھے بھی خدا کے بندے لاک ڈاؤن ہے تو اندر تو لاک ڈاؤن نہیں ہے نا, بندے نے روٹی بھی تو کھانی ہے کہ نہیں کھانی. تو 4 مہینے آپ لوگوں نے کرونا کی وجہ سے بھی تو دکانیں بند کی ہیں. کہتے مولوی صاحب وہ تو جان کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا رب کے بندے اگر 4 مہینے جان کی حفاظت کے لیے بند ہو سکتی ہے تو 4 دن ایمان کی حفاظت کے لیے بھی آپ میدان میں. ختم نبوت. کہتے ہیں مولوی صاحب سچی بات یہ ہے, لبیک یا رسول اللہ, واہ واہ کیا بات ہے, لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, خدا تاجدار ختم نبوت, کیا بات. ایسے درویشوں اور ایسے ملنگوں اور ایسے مستوں کے اوپر میں عمران خان جیسے کروڑوں قربان کر دوں. یہ کیا بات ہوئی یار کہ کرسی ملے تو رسول اللہ کی عزت ہی بھول جائے. کہ اپنی عزت کا مسئلہ آیا تو خان صاحب نے 2 دن کے اندر سارے اپنے اتحادی بھی اپنے امن نے بھی بندوقوں کے نوک پہ جوتیاں مار کے بلا لیے کہ مجھے اعتماد کا ووٹ چاہیے. خان صاحب اپنی عزت کا مسئلہ آیا, آپ نے 2 دن نہیں نکالے, سب کو بلا لیا کیونکہ آپ کو خطرہ پڑ گیا کہ آپ کے ساتھ 20-25 بندوں نے بے وفائی کی ہے. ذرا تصور کیجئے آپ سے 20-25 بندوں کی بے وفائی برداشت نہیں ہوئی تو کل اس اسمبلی میں جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے, اس کے اندر بیٹھے ہوئے جناب اعلیٰ 370 یا اس کے قریب جناب جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں, آپ تصور کرو وہ سارے رسول اللہ سے بے وفائی کر کے بیٹھے ہو اور کوئی ناموس رسالت پہ بات کرنے کو وہاں پہ تیار نہ ہو. آپ سوچیں کہ حضور کا دل کتنا دکھتا ہوگا. آپ اتنی جلدی کبھی اس کے لیے بھی اجلاس بلایا ہے کہ چلو جی فرانس کے مسئلے پہ ہم اجلاس بلاتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے سکتا وہ ہمارا بھی ساتھ نہیں دے سکتا. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں خان صاحب یہ کرسی عارضی ہے, آپ سے پہلے بھی یہاں پہ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے. خدا کا واسطہ ہے رسول اللہ سے محبت کیجئے, وہ کریم ذات ہیں جو یہاں بھی کام آتے ہیں, قبر و حشر میں بھی کام آتے ہیں. اس لیے ہمارا ایک ہی یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم نے جسے مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے, جسے نہیں مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے نہیں مانا. آئیے جی, مرد تو مرد ہیں, مردوں کے دل بڑے ہوتے ہیں, حوصلے بڑے ہوتے ہیں. یہ FIR یہ پرچے تو چھوٹی چیز ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے لیے عورتوں نے کیا کیا. یہ ابھی 8 مارچ کو عورتوں کے دن کے نام پہ کچھ بے حیا عورتوں نے جو بکارے کیے وہ ان کی بدبختی تھی. اصلی اسلام کی جو ہیرو عورتیں ہیں, اصلی جو اسلام کی جناب اعلیٰ وہ خواتین کے جن کے نام سنتے آج بھی ادب سے آنکھیں جھک جاتی ہیں, وہ کیسی خواتین تھی. آئیے آپ کو بات سناتے محبت سے. کیسے بات ہے, میں سندھ میں آیا ہوں, میں جا کے بتاؤں کہ جناب پنجابیوں تم کیا سمجھتے ہو کہ سندھ خالی ہے. سندھیوں کی محبت دیکھو گے تو تمہیں اپنا آپ چھوٹا نظر آنا محسوس ہو جائے. تم آؤ تو صحیح ہے. یہ حضرت سچل سرمست کی سرزمین ہے. یہ سرزمین جناب اعلیٰ کنڈیارو شریف کی سرزمین, یہ سرزمین جناب اعلیٰ کمبر شریف کی سرزمین, یہ حضرت پیر بھٹائی لجپال کی سرزمین, یہ سرزمین جناب اعلیٰ حضرت مشاری شریف کی سرزمین, یہ سرزمین محمد عربی کے فقیروں کی سرزمین,
یہ محمد عربی کے فقیروں اور عزت اور ناموس رسالت کے پہرے داروں کی سرزمین ہے، جو ایک ہی بات کرنا جانتے ہیں کہ من سب نبیًا من سب نبیًا۔ چلیے جی، ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے حضرت خنسا۔ مجھے بولیے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پہ بیٹے جانے لگے، جناب اعلیٰ اپنے بچوں کو بلایا، 4 بیٹوں کو بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے فرماتی ہو میرے بچے ہو، جیسے تم ایک ماں کے بچے ہو، یعنی جیسے میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہو، جیسے تم ایک ماں کی اولاد ہو، واللہ میں تمہیں قسم کھا کے کہتی ہوں تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ میں نے تمہارے باپ کے حق میں کوئی خیانت نہیں کیا، میں نے تمہیں حلالی پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں حلالی جنا ہے، میں نے تمہیں تمہاری حلال سے پرورش کیا ہے۔ بس ایک بات اپنی ماں کی یاد رکھنا، میری ایک خواہش ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے زندہ جائیں اور زندہ واپس آئے، تمہاری ماں کی ایک خواہش ہے زندہ جاؤ، تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ آئے، سارے شہید ہو کے واپس آؤ، سارے کے سارے میرے نبی پہ قربان ہو کے آؤ۔ یہ تمہاری ماں کی خواہش ہے، یہ تمہاری ماں کی جناب اعلیٰ یہ آرزو ہے کہ تم سارے اسلام پہ قربان ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد۔ کبھی یہ جذبہ تھا کہ خواتین اپنے بچے اسلام کے لیے جناب قربان کر کے فخر محسوس کرتی تھی، اور آج ایک وقت ہے جناب اعلیٰ کے اسی اسلام سے باہر نکلنے کے لیے جناب عورتوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ ملالہ جیسی عورتیں ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، اور جناب یہ ناچنے والی، یہ گانے والی ماروی سرمت جیسی بدکار عورتیں ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل نہیں آیا، ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل ہے تو وہ پاکیزہ خواتین ہے کہ حضرت جناب بی بی سمیہ کے جناب ایک ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر والے اونٹ سے باندھا گیا، پھر دوسری ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر والے اونٹ سے باندھا گیا، پھر کہا گیا مائی صاحبہ یا اسلام چھوڑو یا مرنے کا تیار ہو جاؤ، نہیں تو اونٹ بھگا دیں گے، تمہیں چیر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا تھا کہ میں مر تو سکتی ہوں لیکن اسلام کے اوپر جناب اعلیٰ کبھی شکوک کو شبہات کا شکار نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ابو جہل نے اونٹ دوڑایا، مائی صاحبہ کو نیزہ مارا، مائی صاحبہ شہید ہو گئی، اپنے خون سے عرب کی سرزمین کو رنگین کر کے قیامت تک کے لیے بتا گئی ہے۔ یا عشق رسول کی بات نہ کرنا، اگر بات کرتے ہو تو پھر اس عشق کا سودا کبھی نہ کرنا، حالات جتنے مرضی مشکل ہو جائے دین کے اوپر قائم رہنا، دنیا کو بتا دینا اور دنیا دارو تم مٹ جاؤ گے لیکن دین نبی کا صدا سر بلند رہے گا، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی حکمران اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ صدا رہے گا اور جناب اس کی حکومت کا زوال نہیں ہے۔ یہاں جناب اعلیٰ ان کرسیوں پہ محمد علی جناح بھی تھے، لیاقت علی خان بھی تھے، کبھی عیار جناب اعلیٰ ایوب خان جیسے، ذوالفقار علی بھٹو، جنیجہ جیسے، اور جناب اعلیٰ یہاں پہ بڑے بڑے اقتدار یہاں پہ رہے ہیں۔ یہ جناب اعلیٰ کرسی کسی سے وفا کرنے والی نہیں ہے، وفا کرنے والی ذات اللہ کی، اس کی مخلوق میں اس کے حبیب کی۔ بے شک
ان سے وفا کیجئے. پھر دیکھیے آپ کا نام کیسے زندہ رہتا ہے. داتا سرکار کی اولاد کی وجہ سے نام ان کا زندہ نہیں ہے. ناموں سے رسالت پہ پہرے اور دین کے اوپر پہرے کی وجہ سے نام زندہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نام زندہ رہے, طریقہ ایک ہی ہے کہ جناب چھوڑ دیجئے بلہ آیا, تیر آیا, نون آیا, گدڑ آیا, لومڑ آیا, ان چیزوں سے باہر آ جائیے. اب دنیا کو بتا دیجئے اب کوئی لبرلزم نہیں آئے گا, کوئی سوشلزم نہیں آئے گا. جو سرزمین نبی کے کلمے کے نام پہ بنی آئے, یہاں پہ ان قریب وہ وقت آ چکا کہ آیا آیا دین آیا, آیا دین آیا, آیا آیا, آیا آیا, آیا آیا, آیا آیا, آیا آیا, آیا آیا. آج دار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. مولوی صاحب آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں. اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آج دار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. مولوی صاحب آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں. مولوی صاحب آپ اتنی سختی بھی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں گستاخوں کو مار ہی دو. میں نے کہا ایک بات سنو, یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ گستاخ کو مارو, کہ گستاخ نے تو ڈائریکٹلی رسول اللہ کی گستاخی کی ہے, جبکہ صحابہ کا طرز عمل ذرا دکھائی. دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک مثال. حضرت عبداللہ بن عبداللہ صحابی رسول ہے, اس کے والد جناب اعلیٰ والد رئیس المنافقین, بیٹا پکا مسلمان, بیٹا پکا مسلمان. عبداللہ بن ابی نے کیا کہا, رسول اللہ کی جناب سواری نے جس وقت جہاں پیشاب مبارک کیا تو یہ دیکھ کے جناب کہتا ہے آپ کی سواری سے کہ پیشاب سے مجھے تکلیف پہنچی. یہ بات جب بیٹے نے سنی تو بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے خبردار دوبارہ ایسی بات نہ کرنا, حضور کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے زیادہ مجھے عزیز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. یہ جملہ صحابی کا سنا کے ہمارے استاد قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے, یہاں سے اندازہ لگا لو جنہوں نے نبی کی سواری کے پیشاب کی بے عزتی برداشت نہیں کی, وہ حضور کی فلمیں برداشت کر سکتے تھے, وہ حضور کے خاکے برداشت کر سکتے تھے, حضور کی اہل بیت کے خلاف کوئی آ کے بک بکارے کرے یہ برداشت کر سکتے تھے نہیں. اور آج کوئی قوم یہ کہے جناب مولوی صاحب آپ بہت جذباتی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا جذباتی سارے کرتے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے جذبات کسی اور کے لیے ہیں, اپنے سیاسی لیڈر کے لیے ہیں, ہمارے جذبات رسول اللہ کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا, میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. یہ پنکھا ہٹا دیجیے. مثال یہ ہے, یہاں پہ کئی ایسے پیپل پارٹی کے جیالے ہوں گے سندھ میں جو کہتے ہیں کہ جو بھٹو صاحب کے خلاف بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دینا چاہیے. کئی ایسے فوجیوں کے جناب اعلیٰ ایسے چہیتے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جو پاک فوج کے خلاف بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دینا چاہیے. کئی نواز شریف کے, کئی عمران کے. میں نے کہا کیوں اتنی جذباتی کس لیے؟ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو. میں نے کہا بات صرف اتنا ہے کہ تم اپنے ایک بہت بڑا طبقہ ہے فیس بک پہ جو کہتا ہے کہ جو پاک فوج کے خلاف بات کرے اس کو چوک میں لٹکا دینا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ پاکستان کی ریاست کا غدار ہے, وہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے. میں نے کہا ریاست کے غدار کو تو لٹکا دینا چاہیے, اور رسالت کے غدار کے بارے میں کیا خیال؟ اللہ من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. سنیے جی, اگر کوئی بندہ اپنے لیڈر کے لیے مرنے مرانے پہ تیار ہو جائے, ادارے کے نام پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے, ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے, کلمہ گو سمجھتے ہوئے سوچئے گا, کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں. کیا آپ کے اندر کا مسلمان نہیں کہتا کہ لاکھوں زرداری, لاکھوں بلاول, لاکھوں عمران, لاکھوں قمر باجوے, لاکھوں چیف جسٹس, لاکھوں فاروق الحسن, لاکھوں پیر, لاکھوں مولوی اس خاک پہ قربان جہاں سے رسول اللہ کی سواری ایک بار نہیں سمجھتے آپ کہ ان کی عزت کیا ہے, ان کی ویلیو کیا ہے. ہمیں آپ سناتے ہیں کہ جناب آپ جذباتی ہیں, ہم ایسے جذباتی نہیں ہیں. ہمارے جذبات بھی رسول اللہ کی حفاظت کے لیے, ہماری زندگی بھی حضور کے لیے,
ہمارا مرنا بھی حضور تھا. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ میں باد. سائیں سے اجازت لیتے ہوئے ایک بات کہوں گا. آپ کے علاقے میں تو نہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں خان صاحب کے بعد نا کچھ ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں یار اس سے تو میاں اچھا تھا کہ کھاتا تھا تو لگاتا بھی تو تھا. کہتے ہیں نا کہ یار اس سے تو پچھلے اچھے کھاتے تھے تو لگاتے بھی تو. میں نے کہا ایک مثال دوں. آپ کا ہو کوئی مزدور یہاں پہ زمین کیا راہب کہتے ہیں اس کو، راہب کہتے ہیں نا جو آپ کے مزارے کہتے ہیں جو آپ کے نوکر ہوتے ہیں. آپ اپنے نوکر کو پیسے دو کہ جناب یہ 20,000 ہے، یہ کھاد لے کے آؤ اور فصل میں ڈالو. وہ 10,000 جیب میں رکھے اور 10,000 کی کھاد ڈال دے تو آپ کیا کہو گے؟ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. آپ کہیں گے نہیں یہ بے ایمان بندہ ہے، اس کو فصل میں پیر نہیں رکھنے دینا چاہیے، اس کے پاؤں پڑتے ہی برکت ختم ہو جائے گی. اچھا آپ کا ملازم ہو شہر میں، آپ اسے کہیں کریانے کا سامان لے آؤ، یہ 10,000 لو. وہ 5 جیب میں رکھے اور 5 لے آئے، دالیں بھی چینی بھی سارا کچھ. آپ کیا کہیں گے کہ جناب کچھ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے؟ کہیں گے نہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ 5,000 کی چوری یہ برداشت نہیں کرتے اور اربوں کی چوری پہ کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. ویسے اس پہ نا ان لوگوں کو جو اب بھی جہاں پہ جن کی سوچ یہاں اٹکی ہوئی ہے اس کے اوپر یہی ہے کہ ہم وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں بندہ لہا کھلا تو شروع کرے 100 گن تے بول بجے ول نوے سے. بندہ پوچھے یہ کیا بات ہوئی. ایک مثال اور بھی دوں. میں مولوی ہوں تو ظاہر ہے مولویوں کی مثال بھی دوں گا. ایک مولوی صاحب اگر مسجد میں چندہ ہو، 10,000 چندہ ہو اور اسے کہیں تعمیرات کراؤ، وہ آپ کو رسیدیں دکھائے یہ ہوا ہے، 1,000 روپے کی رسید گر جائے تو کئی نمازی ہمارے ایسے نیک بخت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس نے 1,000 روپے مسجد کا کھایا ہوا ہے نا. آپ کے علاقے میں نہیں کہتے ہوں کہ میں لاہور کی بات کروں، آپ سبحان اللہ تو کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جناب اس نے 1,000 روپے مسجد کا کھایا ہے. اچھا بھائی جو مسجد کی امامت ہے یہ ہے امامت صغرا، چھوٹی امامت، اور جو ملک کی امامت ہے وہ ہے امامت کبریٰ، وہ بڑی امامت ہے. ہم کیوں کہتے ہیں ان لوگوں کو، حکمرانوں کو کہتے ہیں آپ کو مسئلہ کیا، ہر حکمران پہ آپ چڑھ دوڑتے ہیں. میں نے کہا ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ تم بڑی مسند پہ بیٹھے ہو، تم اس جگہ بیٹھے ہو جہاں کبھی صدیق اکبر بیٹھا کرتے تھے، تم وہاں بیٹھے ہو جہاں کبھی فاروق اعظم بیٹھا کرتے تھے، تم وہاں بیٹھے ہو جہاں مولا عثمان غنی بیٹھا کرتے تھے، تم وہاں بیٹھے ہو جہاں مولا حیدر کرار بیٹھا کرتے تھے، تم وہاں بیٹھے ہو جہاں مولا حسن کریم بیٹھا کرتے تھے. تو خدا کا واسطہ ہے تم ویسا کرو کہ تمہارے کردار سے کسی کو ان پاک ہستیوں پہ بات کرنے کا موقع نہ ملے. وہ حضرت عمر کے دور میں کسی نے کہا نا، وہ شکایت کی کسی نوجوان کی، اس کا نام محمد تھا، کہ محمد ایسا ہے، محمد ویسا ہے، محمد یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور بلا کے فرمایا خبردار آج کے بعد یا اپنا نام بدل لو یا اپنا کردار بدل لو. اللہ اکبر. ہم یہی کچھ کہنا چاہتے ہیں حکمرانوں کو، یا ریاست مدینہ کا نعرہ نہ لگاؤ، یا پھر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بات نہ کرو، اور اگر بات کرتے ہو تو پھر یہاں نظام بھی وہ لے کے آؤ جس سے پتہ چلے یہ محمد رسول اللہ کے غلام بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہی بات کرتے کرتے بابا جی یہاں سے چلے گئے، اور یہی بات کرتے کرتے بیماری میں، صحت میں، تکلیفوں میں ہاتھ کڑیاں لگاتے. اور میں ایک بات، میں بہت سارے لوگوں سے مجھے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں جیل میں تقریباً 43 دن 43 ڈیز میں قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ رہا ہوں. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جیل میں جہاں پہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں، وقت ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو جیل سے بچا کے رکھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جب آپ جیل سے نکلنے لگے نا، تو آپ نے فرمایا میری طرف سے 4 جملے لکھ دو اس جیل کا تعارف دروازے کے اوپر. اور آپ نے مصر کی جیل کے اوپر یہ تعارف لکھوایا تھا کہ یہ بلاؤں کا گھر ہے، زندہ بندے کی قبر ہے، دوستوں کے احسان یاد کرنے کی جگہ ہے اور دشمنوں کی برائی کی جگہ ہے. تو وہ جو زندہ قبر تھی، میں وہاں حضرت کے ساتھ رہا 43 دن تقریباً، سمجھ لیں 40 دن میں پہلے الگ رہا. کوئی 80 دنوں کے بعد جب حضرت کے سر میں تیل لگانے لگا کہ بڑی، میں نے کہا کہ حضرت آج میں نا خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ بیٹھے، میں تیل لگاتا ہوں آپ کے سر میں. تو میں نے دیکھا سر میں نا نشان نیلے کالے، تو جس طرح چوٹ لگ جاتی ہے تو نشان ہوتے ہیں نا،
میں نے پوچھا استاد جی یہ کیا ہے؟ کہتے چھوڑو، سنوگے تو تمہیں دکھ ہوگا. یہاں پہ پہلے دکھ تھوڑے ہیں کہ بندہ پھرنا اور بھی تمہیں دکھی کرے، تم چھوڑو اس بات کو. میں نے کہا نہیں استاد جی بتائیں. فرمانے لگے جس وقت مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے تو میرے اوپر کچھ نوجوان لڑکے اس طرح جھک گئے تو دونوں ہاتھوں سے پولیس والے اس طرح ان کو مار رہے تھے، تشدد کر رہے تھے ان پہ. تو کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا ان کو کیوں مارتے ہو؟ یہ تو بچے ہیں، ان کے کھیلنے کی عمر تھی، ان کی جناب اعلیٰ کھیل کود کی عمر تھی. ان کو تو میں اس نعرے پہ لے کے آیا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ان کو میں نے نعرہ دیا ہے، آیا آیا دین آیا. انہیں لبیک کا نعرہ میں نے دیا ہے. انہیں نہ مارو، مجھے مارو. یہ صرف نعرہ دیا ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کہتے جب میں نے یہ کہا انہوں نے بچوں کو سائیڈ پہ کر کے پھر میرے اوپر لاٹھیاں برسانی شروع کر دیا. کہتے جب سر کے اوپر مجھے لاٹھیاں لگی، پہلے بے ساختہ میرا ہاتھ ہی اٹھا. پھر میں نے اپنے آپ کو کہا یہ کیا بات ہوئی ہے؟ لوگوں کے سامنے جس طرح کہتے ہو آج بھی وہی کرو، ہاتھ نیچے کرو. کہتے پھر میں نے یہ سوچ کے ہاتھ نیچے کر دیا کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ. حضرت ہمیں یہی سمجھاؤ کے گئے کہ مولانا جو مرضی ہو جائے حضور کی عزت پہ سودے بازی نہیں کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے باقی مرنا تو ہے ایک نہ ایک دن. آپ پنجابی میں فرماتے بندہ چج نال تے مرے، یعنی بندہ کسی حساب سے تو مرے نا یار. آپ فرماتے تھے کہ پتہ ہے میں کیوں ہر بات میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، میں کس لیے ہر جگہ پہ رسول اللہ کی بات کرتا ہوں؟ آپ فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ مجھے جیل ہو، پرچہ ہو، تھانہ ہو تو رسول اللہ کی وجہ سے ہو. آپ فرماتے تھے کہ اگر اس حالت میں ہماری موت آ گئی تو پتہ ہے کیا ہے تمہیں خطیب الاسلام، ایک بات یاد رکھنا، سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ تھا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کیا دعا مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں، میں جب بھی کوئی تدریس کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ یا اللہ میں نے تیرے حبیب کے کھاتے میں ڈال دیا، اپنے حبیب کی بارگاہ میں اسے قبول کر. تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ ویسے احمد یار خان کی نماز کے بارے میں اگر پوچھا گیا اس کے اندر صحیح معنی میں خشوع خضوع تھا یا نہیں تھا، اس کے اندر جناب اعلیٰ تقاضے پورے تھے یا نہیں تھے، شاید میں ایک نماز کا بھی حساب نہ دے سکوں. لیکن جب یہ حضور کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے تو سرکاری مال کو پھر کون پوچھتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ادھر چلا گیا تو پھر تو قبول ہی قبول ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ آپ جیے تو رسول اللہ کے لیے، مرے تو رسول اللہ کے لیے. آخری بات ختم کریں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اس پہ زمین میں دو بکریاں بھی آپس میں سینج نہیں ٹکرا سکتی، یعنی اختلاف نہیں کر سکتی. میرے آقا نے فرمایا میں زمین کے ذروں کے برابر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں. یار حضور تو ویسے بھی بات کر دیں تو میرے آقا کی بات پہ کیا شک ہے؟ ذرا تصور تو کیجئے، اتنی بڑی قسم کھا کے حضور نے فرمایا تو آپ تصور کیجئے کیا رسول اللہ کے غلام پھر بھی حضور کی ختم نبوت پہ سودے بازی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو ختم نبوت پہ سوداگری کرے، جو قادیانیوں کو کبھی مشیر بنائے اور کبھی جناب اعلیٰ ان کے خلاف لکھے گئے پوسٹر یا ان کو غیر مسلم کہنے کے اوپر جناب اعلیٰ دکان سیل کرے، ایسے حکمران کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمیں وہ حکمران چاہیے جو محمد عربی کا فقیر بھی ہو. بے شک اونچی بولیے. بے شک. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس پاکستان کی ترقی حضور کے دین میں چھپی ہوئی ہے. جس دن حضور کا دین تخت پہ آ گیا، پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، اس کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. اور آپ فرماتے تھے اے جھوٹ بولتے ہو حکمرانوں کہ کشمیر دے ہے، یہ جناب ہم کشمیر دے. یہ کیا بات ہوئی؟ آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا کر دیا، یہاں سے ریلی نکال کے ادھر تک رک گئے. فرماتے تھے ریلیاں تو عوام نکالتی ہے، یہ مطالبے کرتی ہے. حکمران ریلیاں نکال کے احتجاج نہیں کرتے، حکمران صلاح الدین ایوبی کی طرف جہاد کرتے. سبحان اللہ. تم نکلو. آپ فرماتے تھے میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، غوری بھی نکالو، ابدالی بھی
نکالو، شاہین بھی نکالو، ہتف بھی نکالو، ابابیل بھی نکالو، اور دنیا کی نمبر 1 فوج بھی نکالو، اور میری ویل چیئر بھی آگے رکھو، پھر چلتے ہیں۔ ایک دن میں کشمیر نہ ملا تو پھر کہنا یہ کیا بات ہوئی؟ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ہمارے لیے کوئی بہانہ بابا جی چھوڑ کے نہیں گئے۔ صحت و بیماریوں ہر دور میں حضور کی بات کی ہے، اور آخر وقت میں 104 بخار کی حالت میں فیض آباد جب فون کیا، سعد صاحب کیا صورتحال ہے، تو سعد بھائی نے کہا جو بھی آتا ہے وہ آپ کا پوچھتا ہے، استادوں نے کب آنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے چلو میں آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے منع کیا نہ کرے، بخار زیادہ ہے، طبیعت ناساز ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ مجھے جانے دو، بستر پہ مرنے سے بہتر ہے میں حضور کی بات کرتے ہوئے مر جاؤں گا، کہ ڈھونڈے تھے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، اور سونے میں منگے بس آپ پڑے بوہے دا چوکیدار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ بس یہی بات جناب اعلیٰ اس قوم کو سمجھانے والی ہے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، آپ صحت مند ہو بیمار ہو ہر حال میں حضور کی عزت کے پہرے دار ہو۔ بس یہی بات جناب اعلیٰ، ہم حضور کی بلا سائیں سخی سردار علی شاہ صاحب درگاہ عالیہ دیسو شریف جناب اعلیٰ اتنے بڑے آستانے کہ جناب اعلیٰ آپ کے سامنے چشمہ چراغ آل رسول بیٹھے ہیں، بس حضرت کے سامنے ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج سید کے جناب اعلیٰ جسم سے کیوں کوئی برکت لیتا ہے؟ کیوں ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے سینے سے لگاتے ہو؟ کیوں ان کے ہاتھوں کو چوم کے سینے سے لگاتے ہو؟ اس لیے کہ ان کے بڑوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ دے دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت میں جناب علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے جب چن کے نانا محمد کی چادر میں رکھے تو ٹکڑے چن کے چادر میں جمع کر کے حضرت علی اصغر کی آخری ہجکی دیکھ کے اپنے ساتھیوں کی شہادت دیکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا میرے مولا یہ سارے لے کے اگر تو راضی ہے گوارا نہ تجھ پہ تیرا حسین بھی راضی ہے، تو یہ نہ ہوا کہ قیامت کے دن مولا حسین پوچھے کہ نشر والا میرے نانا کے دین پہ ایک پرچی تو دینے کا وقت آیا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو حضرت علی اکبر دیکھ کے بھی پریشان نہیں ہوا، میں علی اصغر پاک جیسے سے زیادہ دیکھ کے جناب اعلیٰ دین نانے کا نہیں چھوڑا۔ تم بتاؤ کہ تم ایک پرچی دیتے ہوئے کیوں جناب اعلیٰ دین کو چھوڑ گئے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور آج لبیک والے امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں میرے مولا حسین یاد رکھیے آپ بزدلی نہیں ہوگی، جب بزدلی آئے گی آپ کو یاد کر لیں گے اور یہ کہہ کے دل کو مضبوط کر لیں گے کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، سبحان اللہ، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بس پیارو
لبیک لبیک یہی گزارش ہے آپ سب سے، آپ حضور کے غلام ہیں اور عزت اور ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ ارب پتی ہوں تو پھر بات کر سکتے ہیں، بندہ گاڑیوں کا ڈینٹر ہو لیکن رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار ہو، بندہ مزدوری کرنے والا ہو لیکن حضور کی بات کرتے ہوئے سینہ تان کے بات کرے، بندہ جناب اعلیٰ دہاڑی دار ہو لیکن حضور کی بات کر کے کہے مجھے لاوارث نہ سمجھنا، میرے وارث میرے سر پہ موجود ہیں، مجھے تم مار بھی دو گے تو پریشانی نہیں ہے، میں تو مرنا ہی حضور کے لیے چاہتا ہوں، کہ دنیا کہے اس کا جینا بھی حضور کے لیے تھا، اس کا مرنا بھی حضور کے لیے تھا۔ آپ وعدہ کریں آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ پکی بات ہے انشاءاللہ، اور سندھ انشاءاللہ لبیک والوں کا ہے، سندھ حضور کے غلاموں کا ہے۔ رضوی تیرے جان سار، رضوی تیرے جان سار، رضوی تیرے جان سار، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا۔ سندھ انشاءاللہ قادریوں کا ہے، سندھ انشاءاللہ نقشبندیوں کا ہے، سندھ انشاءاللہ چشتیوں کا ہے، سندھ انشاءاللہ سہروردیوں کا ہے، سندھ محمد عربی کے فقیروں کا ہے۔ کسی بھی شعبے میں اگر حضور کا غلام سندھ میں ہوگا نعرہ یہی ہوگا من سب نبی اللہ تعالیٰ یہاں کی تمام ذمہ داران کو حضور کے سب غلاموں کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ۔ میں یہی کہوں گا کہ حکمرانوں چاہے وفاق والے ہو یا سندھ والے ہو، ڈسو مانو چھا چوے تھا، سبحان اللہ سبحان ڈسو حضور جو غلام چھا چون تھا، آیو آیو دین آیو 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 دین آیو 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 دین آیو 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 دین آیو 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 دین آیو۔ یہ نعرہ سندھیوں جو یہ نعرہ پنجابیوں جو بروچن جو یہ نعرہ سجے پاکستان جو آیو آیو دین آیو 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 دین آیو 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 دین آیو آیو۔ صلاۃ و سلام دعا۔ آمین 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 آپ نے دعا فرمائیں بسم اللہ آمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك آمین اللہ آمین۔ هذا الدروب السلام للصواب يا ريت شريف انتظام یا رب محبوب کریم کائنات کے سردار دربار میں مشرف سے رفاق معظم باری علیہ نے 1,24,000 کروڑ نبی امام آمین صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہم داد الجواج عزیزاً مشرف سید محمد عاشق شاہ جیلانی آمین آمین۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم شاہ رضی اللہ عنہ پیش کیا پیران پہ دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی مرشد نے دستگیر دربار عالیہ میں یا اللہ یاری شریف سب کے ساتھ سبنی دے خاص کرم آمین۔ برکت و عزت شان مان عطا فرما آمین۔ حسنین کریم میں جو سب کو ساتھ سبنی دے خاص کرم عطا فرما بے انداز برکت و رحمت و رحمت عطا فرما یا اللہ سجے پاکستان میں محبوب مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کی عنایت عطا فرما کریم جو سب کو خاص کرم عطا فرما یا اللہ انہاں محفل میں جے بھی وکھ وکھ کھیاں پانچ بارگاہ میں قبول ہے یا اللہ کریم جو سب کو کرم عطا فرما پیدا برکت عطا فرما حسنین کریم جو سب کو سجا ہاتھ خالی نہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و بارک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب آمین۔